کسی نے کہا مولانا آپ نے پہلی مجلس میں بتایا تھا کہ افادیت اس سسٹم کی افادیت آپ نے دو عین بتائے دوسرے نہیں بتائے، کیونکہ یہ ٹاپک یہاں کا نہیں تھا، میں نے صرف اشارہ کیا تھا. باقی جنہوں نے سننا ہے وہ شریکت الحسین اپنا صاحب الزمان کی مجلس ہیں یا سولجر بازار مکب امام حسین کی مجلس ہیں، اس میں یہ سارے، میں صرف نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہ سسٹم ہماری 10 چیزیں مضبوط کرتا ہے. ایک، مجلس ابا عبداللہ عقل کو مضبوط کرتی ہے، اس پہ تفصیل 10-15 منٹ کی گفتگو ہو سکتی ہے. مجلس ابا عبداللہ آپ کو علم دیتی ہے. یہ نیٹ ورک جو بھی امام حسین کی مجلس میں آئے گا اس کی عقل مضبوط ہونی چاہیے. المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، وقت کے فتنوں کو سمجھتا ہے. فتنے پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے، یہ دیکھے کہ یہ بھی مجتہد ہے، یہ بھی مجتہد ہے، اس مجتہد کے دفتر کو ملک بند کر رہا ہے، دوسرے مجتہد کے دفتر کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک مرجع کو پروموٹ کیا جاتا ہے، دوسرے مرجع کو روکا جاتا ہے. امریکہ کی ہم سے دوستی ہے، یو کے کی ہم سے کیا دوستی ہے، لیکن نہیں، آپ دیکھیں گے مراجع کے درمیان بھی ایک کو وہ اتنا پروموٹ کرتے ہیں اس کے چینلز کو، دوسرے کا چینل بند کر دیں. تو سمجھنا چاہیے دشمن کس کا ساتھ دے رہا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں اس کی فکر ہماری فکر سے ملتی ہے، اس کی فکر ہماری فکر سے نہیں ملتی. آغا زگزگی جلوس نکالتے ہیں، بیٹوں سمیت ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے، آنکھ ان کی ضائع کر دی جاتی ہے. کیوں؟ اس کا جلوس ان کو کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ یہ آئیڈیالوجی آف امام حسین کو لے کر چل رہا ہے. تو مجلس امام حسین نوجوان کو عقل مند بناتی ہے. مجلس امام حسین آپ کو علم دیتی ہے. یہاں پہ آپ کو تاریخ کا پتہ چلتا ہے، قاتل اور مقتول کا پتہ چلتا ہے. مجلس امام حسین تیسرا عین عقیدے کو مضبوط کرتی ہے. نوجوانوں کے جب عقیدے بگڑ جاتے ہیں اس فرش عزا پہ آئیں گے، عقائد کو مضبوط کریں. مجلس امام حسین آپ کو باعمل بناتی ہے. کئی لوگ شرابی تھے، امام حسین کی مجلس میں شراب چھوڑ دیا. عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں، سیدہ زینب کی وجہ سے حجاب کرنا شروع کر دیا. یہ ممبر تھا جس نے لوگوں کو با حجاب بنایا، یہ ممبر تھا جس نے عقائد کو صحیح کیا. پانچواں عین، عین عرفان. مجلس امام حسین آپ کو بصیر بناتی ہے، آپ کے دل میں اہل بیت کی معرفت کو پیدا کرتی ہے. چھٹا عین، عین عزت. مجلس ابا عبداللہ آپ کو با عزت بناتی ہے، آپ کو سکھاتی ہے زندگی وقار کے ساتھ گزارنا. کبھی بھی سیلف ریسپیکٹ پہ نو کمپرومائز ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ سارے مسلمان ملکوں نے ذلت کو اپنے سینے سے لگایا. صرف ایک اہل بیت کے چاہنے والے، وہ ایران تھا، وہ یمن تھا، وہ عراق کے شیعہ تھے، جنہوں نے کہا کہ مرتے ہیں تو مر جائیں لیکن ہم ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. کتنی بدماشی سے کہیں کہ آپ یہ بند کر دو، آپ کارخانے بند کر دو، آپ وہ کر دو، اپنا پورا دفاعی سسٹم ختم کر دو. کا سپر پاور ہے تو خدا ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے. ساتویں چیز عدو شناسی. کربلا ہمیں بتاتی ہے دشمن شناس بنو، یزید کو سنو، یزید کو پہچانو، فکر یزید کو بھی پہچانو. دشمن تمہارے سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حرب کون سے اپناتا ہے؟ تفرقہ، زیغ. یوسف کے بھائی جب گئے نا اتنے سالوں کے بعد بھائی سے ملنے کے لیے، حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان شیطان نے تفرقہ ڈال دیا تھا. وہ اس تفرقے نے ہماری پوری فیملی کو اتنے سال ایک دوسرے سے الگ کر دیا. یہ شیطان تفرقہ ڈالتا ہے، شیعہ کو شیعہ سے لڑاتا ہے، عزادار کو عزادار سے لڑاتا ہے. ساتواں عین عدو. آٹھواں عین عواطف. کربلا ہمارے ایموشنز کو صحیح کرتی ہے کہ ہمارے جذبات، اے جوان اپنے جذبات کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کیا کر، غلط محبتوں میں خود کو تباہ و برباد نہ کیا کر، اپنے ایموشنز کو، اپنی انرجیز کو غلط جگہ پہ نہ لگایا کر، صحیح جگہ پہ، صحیح راستے پہ انرجی لگا. شہید قاسم کی طرح، شہید حسینی کی طرح، شہید سبط جعفر کی طرح، صاحب علم، صاحب معرفت. اتنے شاعر ہیں کراچی میں، کون سا شاعر جو اپنی شاعری میں پیغام بھی دے؟ کیوں خدا نے اس مداح و شاعر اہل بیت کو اتنی عزت دی؟ آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، روتی ہے. ذکر امام زمانہ کر رہے ہیں پھر بتا رہے ہیں منہ کیسے دکھاؤ گے؟ جو غیبتیں کرتے ہیں وہ کیسے منہ دکھائیں گے؟ وہیں پہ پیغام خمس بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ و غریب کا درس بھی دے رہے ہیں، کیونکہ شاعر با بصیر ہے. آج کتنے شاعر ہیں جن کے اندر اتنی بصارت ہو، آج کتنے نوح خان ہیں جن کے اندر یہ بصارت ہو. وہ چہرے جو شیعوں کے اندر تفریق کا باعث ہیں،
جن پہ شیعہ یونائٹڈ نہیں ہیں، جنہوں نے شیعوں کے اندر پھوٹ ڈالی ہے، آج آپ کے بعض نوح خان ان کو اپنے نوحوں میں لا رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں. بھائی نوحہ امام حسین کے پیغام کو پروموٹ کرنے کے لیے ادب، ستیزی، دشمن شناسی، ایموشنز، عواطف، نوعین عین عبرت. کربلا عبرت کے لیے ہے. شہید مطہری کہتے ہیں اگر کربلا کے شمر کو پڑھو تو آج کے شمر کو پہچاننے کا حوصلہ رکھو. یزید پہ لعنت بھیج رہے ہو لیکن پہچانو تو صحیح وہ صفات جو اس یزید کے اندر تھیں آج والوں کے اندر ہیں. اس کو پہچانو. مقابلہ نہیں کر سکتے، کم از کم بچوں کو بتاؤ بیٹا یہ یزید ہے، اس سے محبت نہیں کرنی. تبرہ کا مقصد دشمن اہل بیت اگر آج بھی ہے کردار کے اعتبار سے، بچہ اس سے کیا کرے؟ دشمنی کرے گا تو اس کے قریب نہیں جائے گا. یہ نہیں کہ ایئرپورٹ پہ دیکھ لیا کسی وقت یزید کو، کہے کہ سیلفی نکالنی، آپ بھی بڑے مشہور ہیں، ایک فوٹو آپ کے ساتھ بھی ہو جائے. یہ تبرج جاہلی کا زمانہ کہ اس کو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ میرے دل میں کشش کس کے لیے ہو. کوئی ایکٹر دیکھا سیلفی، کوئی کرکٹر دیکھا سیلفی، وہیں پہ کوئی مولوی دیکھا سیلفی. یہ سیکولرزم ہے کہ تمیز نہیں ہے مجھے کہ میں کس سے محبت کروں کس سے نفرت کروں. بس شہرت کے پیچھے، کمنٹس کے پیچھے، لائکس کے پیچھے. ایسے ہی لوگ کربلا جاتے ہیں، ایک سیلفی. پھر یورپ جاتے ہیں، کسی بیچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں بھی سیلفی. اب سمجھ نہیں آتی ہے بندہ کربلا والا ہے یا یزید کے بیچ والا ہے. تمیز تمہاری سلیکشن عقل کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اپنی عزت کو برقرار رکھو. نوعین عین عبرت. اگر عبرت نہیں لوگے، اللہ کہتا ہے تم میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں. قیامت کے دن قردۃ خاسئین، جانور بنا کے اٹھاؤں گا، کیونکہ انسان بنایا تھا صاحب عقل بنو. 10واں عین عین عدالت. اہل بیت، قرآن، دین اس لیے آیا تاکہ تمہارے بیچ میں کیا ہو جائے؟ عدالت نافذ ہو جائے. کربلا عدم عدالت کا نام تھا. معاشرے میں عدالت ختم ہو گئی، معاشرہ قاتل محمد اور آل محمد بنا. کل اگر وقت ملا تو امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے 4 نصیحتیں مالک اشتر کو. ایک سماج، ایک معاشرہ، ایک نیٹ ورک بنانا چاہتے اس میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. اگر یہ 4 چیزیں نہیں، تمہارا نیٹ ورک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد والے. آپ لاکھ آگے رہبر کے قصیدے پڑھیں، لیکن راہ و روش رہبر پہ نہیں چلیں گے، افادیت نہیں ہوگی. آج ایران کامیاب ہے واحد رہبریت کی وجہ سے. جس دن ایران میں رہبریت خدا نخواستہ ادھر ادھر ہوئی، آپ ایران کا حال دیکھیے گا. وہ داخلی جنگیں وہاں پہ ہوں گی کہ آپ کے تصور سے باہر ہے. ایک دوسرے کا گوشت نوچنے والی قوم بن جائے گی. یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ سدھرا ہوا ہے واحد لیڈرشپ کی وجہ. ایک لیڈرشپ نعمت ہے، نعمت. اور جب تک آپ اپنے نظام میں واحد لیڈرشپ نہیں لاؤ گے کامیاب نہیں رہو گے. کربلا لیڈرشپ کا نام ہے. مولا میدان جنگ میں جاؤں؟ نہیں عباس، خاموش. مولا میں نے خط کھینچی ہے، عباس مٹا دو. جی میرے مولا. ایک بیوی نہیں ملتی کربلا میں مولا پہ اعتراض کرے. سمعن و طاعتن وسلموا تسلیما. اطاعت معصوم، اطاعت امام.